اللہ پاک ہمارے اس جشن کے انعقاد کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ کہ آپ کے سامنے استاد العلماء حضرت مولانا حافظ سید ضیاء الدین رحمۃ صاحب قبلہ مدد عالی مخاطب تھے۔ آپ کے نورانی خطاب سے ہم لوگ مستفید ہو رہے تھے کہ اللہ پاک کا کرم ہے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اللہ پاک کے رسول کا معجزہ ان سعادات کرام کے فیضان کے فکر ہونے کی صورت میں ہم پر جلوہ گئے۔ یہ سعادات کرام کا جلوہ حضرت مولانا سید ضیاء الدین صاحب قبلہ مدد اللہ علی، حضرت مولانا سید عادل رضا قادری صاحب جو مدھیہ پردیش سے تشریف لائے ہیں، جو خانقاہ عالیہ قادریہ کے خلیفہ ہیں، اور ہمارے آج اور مہمان خصوصی جو یوکے سے تشریف لائے ہیں حضرت العلامہ سید محمد حسین اشرفی الجیلانی، جن کے خطابات ساری دنیا میں مشہور معروف ہے۔ الحمدللہ ہم ان مقدس علماء کے دیدار سے بھی مشرف ہیں اور آپ کے خطاب کو جلیلہ کو بھی سماعت کر رہے ہیں۔ علماء اہل سنت رحمت عالم کمیٹی سلور جوبری کانفرنس عبداللہ تاکیر، میں حضرت العلامہ مولانا سید عادل رضا قادری صاحب قبلہ مدد اللہ سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خطاب جلیلہ سے سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ ایک منٹ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واہل بیتہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ منبر شریف پر جلوہ خیال جملہ علماء ملت اسلامیہ، بالخصوص شہزاد رسول مخدوم درانی صدر حضرت علامہ مولانا سید حسین صاحب اللہ اشرفی الجیلانی مدرسہ العالی اور فخر حیدرآباد جناب حضرت جامع معقولات و منقولات حضرت علامہ سید ضیاء الدین صاحب اللہ نقشبندی مدرسہ العالی اور جملہ طویل احتشام علماء، حاضرین و سامعین اور کارکنان اطلاعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا فضل ہے، کا احسان ہے
दी हुई तौफीक से हम और आप आज की इस सदमे मुक़द्दस में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। जाहिर है कि आज की ये शब हम सब के लिए बड़ी कीमती और रहमतों बरकतों से भरी हुई है। मैंने सोचा था कि मुझे आज की शब के एतबार से कुछ गुफ्तगू करनी होगी, लेकिन मुझसे कहा गया है कि इस्लाह माशरा के सिलसिले में चंद बातें आप अर्ज़ कीजिए और आखिरत और दौलत में जो एक चीज पैदा हो गया है, दौलत के हवाले से जो याद आखिरत हमारे जहनों से निकल चुकी है, उसके हवाले से कुछ गुफ्तगू कीजिएगा। इंशाअल्लाह मैं चंद बातें तनाज़ुर में अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। हालांकि ये बड़ी अजीब बात है कि इन अकाबिरीन की मौजूदगी में और इन उलमा की मौजूदगी में मेरे जैसा एक अदना तालिब इल्म क्या बात नसीहत करेगा और क्या तकरीर करेगा। बिला शुबा इल्म के इमाला और किताबत इनके घर की तमीज़ है और ये सरवत या होश विलायत हज़रत हुसैनी मियां साहब तशरीफ़ फरमा है। इनकी मौजूदगी में और इन उलमा की मौजूदगी में मेरा कुछ खुल के बात करना ये बेअदबी मैं इसको कर जानता हूँ, और बल्कि कमेटी वालों को भी चाहिए था कि मुझ जैसे कमेल को इन बुजुर्गों की हाजिरी में सबक सुनाने के लिए न कहा जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन बहरहाल अब इनकी मौजूदगी में अगर मुझे बोलने का शरफ मिल रहा है तो मैं ये समझ कर चंद बातें अर्ज़ करूँगा कि जहाँ मुझसे कोई गलती या खता होगी ये बुजुर्ग और इस्लाह फरमाएंगे। 1 घंटे का वक्त मुझे दिया गया है, उसमें चंद बातें भी मुझे आपसे करनी है। नाते पाक के लिए भी मुझसे कहा गया है, मैं चंद अशार नाते पाक के पहले आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, फिर उसके बाद गुफ्तगू का आगाज़ होगा। एक मरतबा आप सब मिलकर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। गुलाम हशर में गुलाम हशर में जब सैयदुल वरा के चले, गुलाम हशर में गुलाम हशर में जब सैयदुल वरा के चले, गुलाम हशर में गुलाम हशर में जब सैयदुल वरा के चले, गुलाम हशर में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाए हम्द के साए में सर उठा के चले, लिवाए हम्द के साए में सर उठा के चले, गुलाम हशर में। और ये जिसका शहर करीब आ रहा है देखो तो, ये जिसका शहर करीब आ रहा है देखो तो, दुरूद पढ़ते हुए काफ़िले हवा के चले, दुरूद
حشر میں اور طلب ہوئی سر قاسین جب شب اقرا طلب ہوئی سر قاسین جب شب اقرا آج مجھے شب معراج پر گفتگو نہیں کرنی ہے، میں اپنی جانب سے حضور کی بارگاہ میں یہ اس شعر کے حوالے سے میں خیال عقیدت پیش کر رہا ہوں اور آپ بھی اس میں شریک ہو جائیں، اور انشاءاللہ میرے بعد پھر آپ کو حضرت کا خطاب بھی سننا ہے، اس لیے ذرا سا آپ حیدرآباد کے رہنے والے ہیں اس کا احساس دلائیں، اور حیدرآباد کے لوگ تو بولنے میں بہت مشہور ہیں، بلکہ یہاں کی بولی کا چرچا تو دنیا بھر میں ہو رہا ہے، تو ذرا سا آپ بول کر کے سنیے تو میری حوصلہ افزائی ہوگی اور مجھے احساس نہیں ہوگا کہ میں کسی اجنبی شہر میں یہ کلام پڑھ رہا ہوں یا میں تقریر کے لیے بیٹھا ہوں، تو ذرا سا آپ چہرے پہ مسکراہٹ رکھیے، اور مسکرانا تو حضور کی سنت ہے، تو اس لیے مسکرا کر سنیے۔ طلب ہوئی سر قاسین جب شب اقرا طلب ہوئی سر قاسین جب شب اقرا حضور واقف منزل سے مسکرا کے چلے، حضور واقف منزل سے مسکرا کے چلے، غلام حشر میں نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عشق و محبت، عشق و محبت، غلام حشر میں۔ اور نشہ اسلام میں حرام ہے، آپ کو معلوم ہے یا نہیں معلوم؟ معلوم ہے نا؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ایک بہت اچھی بہت پیاری توجہ ملاحظہ فرمائیے۔ نشے کی علت حرمت میں یہ بھی تھا پہلو، نشے کی علت حرمت میں یہ بھی تھا پہلو، یہ پل سے رات پہ مومن نہ لڑکھڑا کے چلے، یہ پل سے رات پہ مومن نہ لڑکھڑا کے چلے، غلام حشر میں۔ تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، غلام حشر میں۔ اور نظر بہار میں تاکیز کی پڑے ہم پر، نظر بہار میں تاکیز کی پڑے ہم پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے، مسافران لحد۔ بہت بڑی شخصیت کا یہ کلام ہے کہ نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آستانہ گولڈن شریف، بڑی بزرگ شخصیت کا کلام مقطع سماعت کرتے ہیں۔ نصیر کے سوا کا ہے رسول ایسا، نصیر کے سوا کا ہے رسول ایسا، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوانے چلے، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوانے چلے، غلام حشر میں۔ رخ دل ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں،
شب زلف یا مشق خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سرو جاں فضا حیرت میں جھنج لا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور شب صبح تک سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ میں نے قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ میں اس پر کوئی بھرپور کلام نہیں کر سکوں گا، لیکن مجھے امید ہے کہ اس آیت اس سورہ مبارکہ کے حصے پر میں تھوڑی دیر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میرا اللہ مجھے اس آیت کے مطابق حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو اس پر عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہن کو قریب کر کے تھوڑی دیر میری گفتگو کو بغور سماعت کر دیں۔ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کو جس کی میں نے تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، اس میں انسان کی دولت کی کثرت طلبی کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ بلکہ عرب کے دو قبیلے بنو سہم اور بنو عبد مناف کے درمیان یہ جھگڑا چھڑا کہ دولت میں تم زیادہ ہو یا دولت میں ہم زیادہ ہیں، تمہارے پاس سرمایہ زیادہ ہے یا ہمارے پاس سرمایہ زیادہ ہے، تمہارے بچے زیادہ ہیں یا ہماری قبیلے کے بچے زیادہ ہیں۔ افراد کی گنتی کی گئی، دولت کو شمار کیا گیا، یہاں تک کہ ان کے وہ افراد جو اپنی قبروں میں اتر چکے تھے ان کو بھی گنا گیا۔ اس کے بعد اس سورہ کا نزول ہوا اور یہ اس کا شان نزول ہے۔ حضرت علامہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر ائمہ تفسیر نے اس کا شان نزول یہ بیان فرمایا ہے، یعنی دولت کی کثرت اور دولت کی ہوس انسان کو اس کی قبر تک لے جاتی ہے اور اس کا پیٹ کبھی بھی دنیا کی دولت سے نہیں بھر سکتا۔ کبھی بھی انسان مطمئن نہیں ہوتا ہے دولت کو حاصل کر کے، کارخانوں کو حاصل کر کے۔ کسی کے پاس ایک فیکٹری ہو تو وہ دوسری فیکٹری کی طلب میں لگا رہتا ہے، کسی کے پاس ایک کارخانہ ہو، کوئی دکان ہو تو وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس اس جیسی ایک اور دکان ہو جائے۔ بلکہ میرا مقصد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان یعنی آدمی کو اگر سونے کی ایک وادی دے دی جائے، یعنی وادی دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اسے وادی کہا جاتا ہے، فرمایا اگر یہ سونے کی وادی انسان کو دے دی جائے تو یہ آرزو کرے گا کہ اس جیسی ایک اور وادی مجھے عطا کر دی جائے۔ بلکہ علماء نے فرمایا اور ایک روایت میں اگر دو وادی دے دی جائے تو وہ تیسری وادی کی آرزو کرے گا کہ مجھے تیسری وادی بھی سونے سے بھری ہوئی مل جائے۔ اس حدیث پاک کے تناظر میں جب ہم اپنی قوم کو اور خود کا جائزہ دیتے ہیں اور غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی تھی وہ کتنی سچی اور کتنی حقیقت پر مبنی ہے کہ انسان ہمیشہ دولت کی طرف میں اس قدر سرگرداں ہے اور اس قدر دولت کمانے میں لگا ہوا ہے اور دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ اسے خیال ہی نہیں ہے کہ میں دنیا میں کیوں آیا تھا، میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، میں دنیا میں کیوں آیا، کیا دولت کمانے کے لیے، سرمایہ اکٹھا کرنے کے لیے، بلڈنگیں بنانے کے لیے یا جائیداد کھڑی کرنے کے لیے، کیوں میں دنیا میں آیا ہوں۔ آج معراج کی شب ہے، علماء نے میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پر گفتگو فرمائی ہے۔ میں معراج نبی پر بات تو نہیں کر رہا ہوں،
لیکن تمہارے اور ہمارے نبی کے فرامین پر بات کر رہا ہوں. اور یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ اس چیز پر غور کریں. فضائل کا سننا، فضائل کا ماننا اور عقائد کا درست رکھنا یہ بہت اہم بات ہے، لیکن کبھی اس چیز پر بھی غور کیجیے اور توجہ ڈالیے کہ معراج النبی کے حوالے سے ہم جلسے کر رہے ہیں. جو رحمت عالم کمیٹی اصلاح معاشرہ کے عنوان سے جلسے منعقد کرتی رہتی ہے، اور میں نے سنا انہوں نے بتایا کہ کثرت سے جلسوں کا انعقاد ان کے زیر اہتمام ہوتا ہے اس زمین پر، اس گراؤنڈ میں، اور بڑے بڑے علماء اکابرین اس اسٹیج سے خطاب کر چکے ہیں. میں آپ کی توجہ کو طلب کر کے بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آج کے جلسے میں اس بات کا ارادہ کریں اور ذرا اپنی زندگی کا محاسبہ تو کریں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کس لیے فرمایا ہے. دولت کو حاصل کرنا، دولت کو کمانا اور دولت کے پیچھے بھاگتے رہنا، کیا یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے؟ ایک بلڈنگ بنا لی تو دوسرے بلڈنگ کے پیچھے، ایک کارخانہ تیار کر دیا تو دوسرے کارخانے کے پیچھے، ایک دکان تیار ہو گئی تو دوسری دکان کے پیچھے انسان دوڑ رہا ہے. اور اس کی دوڑ ختم ہونے والی نہیں، اس کی آرزو ختم ہونے والی نہیں، اس کی دولت کی یہ جب تک چلتی ہے، یہ جو حل من مزید کا نعرہ ہے اس کی نفس کا، یہ ختم ہونے والا نہیں، بلکہ یہ میرے آقا سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تم جو کہتے ہو میرا مال، میری بلڈنگ، میری دولت، میرا سرمایہ، حضور فرماتے ہیں یہ انسان کہتا ہے میرا مال، میرا مال، یہ اس کا مال تو نہیں ہے، بلکہ یہ تو مر جائے گا. یہ مال تو اس کے ورثہ کا ہے. تمہارے بعد میں تمہارے بچے بچائیں گے، یہ تو ان کے حق میں تمہارا مال آئے گا. جن بچوں کے لیے تم نے جھوٹ بولا، غیبت کی، جھوٹ بولنے کے ساتھ ساتھ حرام کمایا، لوگوں کا خون نچوڑ کر پیسہ کماتے رہے، پیسہ آئے چاہے جہاں سے آئے، پیسہ آنا چاہیے چاہے جیسے آئے، حرام سے آئے یا حلال سے آئے، کسی کا دل توڑ کر آئے یا کسی کا دل دکھا کر آئے، کسی غریب کی کے خون پر اس کا خون نچوڑ کر پیسہ آئے یا جھوٹ بول کر پیسہ آئے، بس پیسہ آنے سے مطلب تھا. وہ پیسہ تم لے کر اپنی قبر میں تو جانے والے نہیں، وہ تو تمہارے ورثہ کا حصہ ہے. آج تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں تو یہ پیسہ، یہ مال و دولت، یہ بڑی بڑی جاگیریں، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں تمہارے بچوں کے حق میں آ جائیں گی. وہ بچے کون سے بچے جو تمہارے مرنے کے بعد یہ بچے ہیں جو کبھی تمہاری مزار پر فاتحہ پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہوں گے. اور فاتحہ پڑھنے کی بات تو بہت دور کی ہے، بات تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد، باپ کے مرنے کے بعد بیٹے اس لائق بھی نہیں ہوتے کہ نماز جنازہ پڑھ سکیں، بلکہ کنڈیشن تو یہ ہے کہ ہر بچہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح، بلکہ باپ کے 40 اور تیجے میں بھی ہم طلب کرتے ہیں کہ کوئی 2 آنا 4 آنا کسی کو دے دیں تو 2 4 قرآن ہمیں پڑھ کر دے دے کہ یہ میرے باپ کا 40واں ہے. وہ بچے جن کے لیے تم حرام کماتے رہے، جن کے لیے اللہ کو ناراض کرتے رہے، اللہ کی ناراضگی مول لیتے رہے، تمہارے مرنے کے بعد وہ تو تمہارے لیے 1 سپارہ بھی پڑھنے کو تیار نہیں ہے. اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی 2 4 10 روپے کسی مولوی کو دے دیں یا مدرسے کے بچے کو کہ وہ آ کر میرے باپ کے لیے پارا پڑھ دے. میں مخاطب کر کے ان سے کہنا چاہتا ہوں، تم کیوں نہیں پڑھتے؟ تمہارا باپ کا ساری زندگی تمہاری پرورش اس نے کی، تمہیں کھلایا پلایا بڑا کیا، اس مقام پر تمہیں پہنچایا. خود کیوں نہیں پڑھتے اپنے باپ کے لیے؟ خود نہیں بلکہ غسل دینا بھی لوگ گوارا نہیں کرتے. کنڈیشن تو یہ ہے کہ غسل دینے کے لیے بھی لوگوں کو، شہر یہ بہت بڑا شہر ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ غسال الگ سے موجود ہوتے ہیں، شہروں میں غسل دیا جاتا ہے. لیکن یہ تو بچوں کی محبت کا معاملہ تھا، بچوں کی عقیدت کا معاملہ تھا کہ باپ مر گیا تو کیا بچے غسل نہیں دے سکتے تھے؟ کیا باپ کا انتقال ہو گیا تو گھر والے غسل نہیں دے سکتے تھے؟ لیکن جس اولاد کی محبت نے، جس سوسائٹی کی محبت نے اور جن رشتہ داروں کی محبت نے دن رات عورت کے پیچھے بھاگ رہے ہو، یہ تمہیں مرنے کے بعد گھر سے چارپائی بھی نہیں دیں گے، بلکہ چارپائی بھی مسجد سے لے کر آئیں گے اور تمہیں غسل بھی نہیں دیں گے. اس دولت کے پیچھے اپنی زندگی کو خراب کرنے والوں، ذرا اپنے موت کی خبر تو لو، ذرا اپنے موت کے بارے میں سوچو تو صحیح کہ وہ موت لمحہ لمحہ تم سے قریب ہو رہی ہے. بلکہ حضرت امام راضی اللہ کے حدیث کی تقریر فرمائی آپ نے، کہتے ہیں کہ قبر دن میں انسان کو 10 مرتبہ
یا ایک روایت کے مطابق 17 مرتبہ پکارتی ہے اور کیا کہتی ہے؟ انا بیت الغربہ، میں غربت کا گھر ہوں، میں تاریکیوں کا گھر ہوں، میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں، میں جو ہے وہ اندھیریوں کا گھر ہوں۔ میرے اندر آنا تو اعمال کے اجالے لے کر آنا، میرے اندر آنا تو اللہ کی رضا لے کر آنا۔ کتنے ہی خطیب آئے، کتنے ہی مقرر آتے ہیں، آپ سے گفتگو کرتے ہیں، آپ سے تقریر کرتے، خطاب کرتے، کہہ کے چلے جاتے ہیں، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے دل پر ان باتوں کا اثر پیدا ہوتا ہے؟ ذرا غور تو کریے اور سوچیے تو صحیح۔ میں تو سوچ کے آیا تھا کہ میں کوئی مرنے خطابت دکھاؤں گا، لیکن جب میں نے یہاں کا مجمع دیکھا اور ان اکابرین کی موجودگی دیکھی تو مجھے لگا کہ چند باتیں جو آپ کے فائدے کی وہ میں آپ سے کر کے رخصت ہو جاؤں، کیونکہ وقت بھی مجھے کم ملا ہے۔ اس لیے تھوڑی دیر ہم اس بات پر غور و فکر کر لیں۔ غور و فکر کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تفکر طاعت خیر من عبادت السنۃ، تھوڑی دیر کا غور و فکر کرنا سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ہر وقت قبر تمہیں پکار رہی ہے، تمہیں آواز دے رہی ہے، کتنی تیزی کے ساتھ موت تمہاری طرف بڑھ رہی ہے، کتنی تیزی کے ساتھ موت سے تم لمحہ لمحہ قریب ہو رہے ہو۔ جوان سوچتا ہے کہ ابھی تو میرا باپ موجود ہے تو مجھے کہاں موت آنے والی، جو ہے وہ میں تو حتیٰ کرتا ہوں، ابھی تو میرے دادا موجود ہے تو مجھے کہاں موت آنے والی، ابھی تو موت سے میں بہت دور ہوں۔ لیکن یاد رکھنا، اور میں ہمیشہ اپنی تقریر میں یہ بات کہتا ہوں، پیدا ہونے میں یہ ترتیب ہے کہ پہلے دادا آتا ہے، پھر باپ آتا ہے، پھر بیٹا آتا ہے، لیکن مرنے میں یہ ترتیب نہیں ہے کہ پہلے دادا جائے گا، پھر باپ جائے گا، پھر بیٹا جائے گا۔ باپ بیٹھا رہتا ہے، بیٹے چلے جاتے ہیں، دادا بیٹھا رہتا ہے، پوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ مت سوچو کہ میں تو ابھی جوان ہوں، ابھی کہاں موت سے میرا تعلق ہو، ابھی کہاں موت سے میرا سامنا ہو رہا ہے۔ یہ مت سوچو کہ ابھی تو میں طالب علم ہوں، ابھی کہاں موت میرے سامنے آ رہی ہے۔ یہ مت سوچو کہ ابھی تو میں کنوارا ہوں، ابھی کہاں موت میرے سامنے آ رہی ہے۔ موت کا کوئی ٹھکانا نہیں ہے کہ موت کس وقت تم سے ملاقات کرے گی، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کس وقت تم سے ملے گی۔ تمہیں معلوم نہیں کہ پچھلے سال رمضان میں کتنے لوگ تمہارے ساتھ رہے ہوں گے، لیکن اس سال وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ اس مجلس میں بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے اور اسٹیج پر بھی بیٹھے ہوں گے جو اس سال ہمارے ساتھ ہیں، اللہ سب کی عمر میں برکت دے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اگلے سال ہمارے ساتھ وہ نہ رہے یا میں تمہارے ساتھ نہ رہوں۔ موت کا ٹھکانا نہیں ہے، موت لمحہ لمحہ تمہارے قریب ہو رہی ہے۔ اس لیے اتنے بڑے شہر میں آپ رہتے ہیں جہاں نظر قلب و نگاہ کے لیے بہت ساری آسائش ہوگی، بہت ساری جو ہے وہ بہت ساری وقت سجائی جاتی ہوگی، لیکن آپ قابل مبارکباد ہیں کہ حضور کی معراج کی بس میں یہاں تشریف فرما ہو کر کچھ نصیحت کی باتیں سیکھ رہے ہیں۔ سنیے اور سیکھیے اور اپنے دل کی گہرائیوں میں اتاریے۔ دولت کے پیچھے بھاگنے والوں، دولت کے پیچھے مست ہو جانے والوں، کبھی پلٹ کر اپنے رب کا فرمان بھی دیکھو۔ اللہ نے تمہیں یہ کاغذ کے ٹکڑے جمع کرنے کے لیے نہیں پیدا فرمایا، اللہ نے تو فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ کتنی عبادت اس رب کی کر رہے ہو، کتنی عبادت اس رب کی کر رہے ہو، کتنا اس رب کی رضا چاہتے ہو۔ چند جلسے کر لینے سے اللہ راضی نہیں ہوتا، جیسے میں بیٹھ کر نعرے لگانے سے اللہ راضی نہیں ہو جائے گا، چند روپے نذرانہ کسی پیر کو دے دینے سے اللہ راضی نہیں ہو جائے گا۔ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو دل میں تقویٰ اختیار کرو، آنکھوں میں حیا لے کر آؤ، اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے دماغ کو کنٹرول کرو اور اپنے دلوں کو دولت کی لالچ سے بچاؤ۔ یہ دولت کی لالچ تمہیں نہ یہاں کو چھوڑے گی نہ وہاں کو چھوڑے گی، اس لیے اس دولت کی لالچ سے اپنے دلوں کو خالی کرو اور عبادت کی طرف آؤ۔ آج دولت نے تمہارا سکون غائب کر رکھا ہے۔ BA MA کرنے والے بچے، اور آج کنڈیشن یہ ہے کہ ہمارے بچے نوجوان نسل جو کالج سے پڑھ کر نکل رہی ہے، کبھی وہ اور بہت سے تعداد بھی مرنے والوں کی نوجوانوں کی زیادہ ہے۔ فیوچر کے ٹینشن میں جان دینے والے، شادی کے بعد جان دینے والے، بیوی کے ٹینشن میں جان دینے والے، شوہر کی ٹینشن میں جان دینے والیاں، بلکہ اسی حیدرآباد کی سرزمین کے پہلے کی میں نے ویڈیو میں دیکھا۔ لیکن خیر بہرحال میں تو بات یہ کر رہا ہوں کہ نوجوانوں اور بڑوں اور بزرگوں کو ایک ہی ٹینشن ہے دولت کا، کہ دولت کیسے کمائی جائے گی۔ یعنی علم حاصل کیا ہے، علم حاصل کرنے کے بعد اب ٹینشن یہ ہے کہ 50,000 کا فیوچر کیسے ہو، 1 لاکھ کا فیوچر کیسے ہو۔ جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بولے، غیبت کرنا پڑے تو غیبت کرے۔ ارے کسی کا اگر کسی کی چمچہ گیری کرنی ہو
लेकिन पैसा कमाओ, बस पैसा आना चाहिए, चाहे अकीदा खराब हो जाए, ईमान खराब हो जाए, चाहे जो कुछ हमारे साथ हो जाए, लेकिन हमें पैसा कमाना है। ऐ हैदराबाद की सरजमीन पर रहने वालों, दौलत की इस मोहब्बत से अपने दिलों को खाली करो, दौलत की मोहब्बत से अपने दिलों को खाली करो। अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, उसने तुम्हें रिस्क देने का वादा फरमाया है। रिस्क जो है वो तुम्हारे कमाने से तुम्हें नहीं मिलता है कि तुम 50-10 लाख कमाओगे तो तुम्हें रिस्क मिलेगा। नहीं, रिस्क का वादा तो उसका है, बस तुम्हारे जिम्मा मेहनत करना है। मैं मेहनत करने से मना नहीं करता, लेकिन ये बात याद रखो कि तुम्हारे कमाने से वो रिस्क नहीं देता। अगर तुम न भी कमाओ तो भी वो तुम्हें रिस्क अता फरमाएगा। वो तो जानवरों को भी रिस्क देता है, समंदर की मछलियों को भी रिस्क देता है। और तुम्हें सुनो, जो इंसानों को वादा मुयसर नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला वो अपनी दिगर मखलूकात को रिस्क दे रहा है। तुम्हें मालूम है ये एक हंस, एक परिंदा है जो हर रोज मोतियां खाता है। अब सच्चे मोती आप कहीं मार्केट में तलाश में जाइए, आपको वो मोती नहीं मिलेंगे, लेकिन हंस को ये मोती नसीब होते हैं और अल्लाह उसे मोती खिलाता है। ये शेर हर दिन उसकी खुराक जो है वो इतना जबरदस्त, वो 10 किलो 15 किलो 30-20 किलो का गोश्त खाने वाले शेर है जो गोश्त खाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अता करवाता है। तो ये कौन देने वाला है? वो रज़्ज़ाक़ है, वो देने वाला। बल्कि मदारी की एक रवायत मुझे याद आई कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने जमाने में एक चींटी को देखा कि वो एक चींटी जो है वो अपने मुंह में एक तिनका पकड़कर, कोई दाना पकड़कर जो है वो पत्ते पर सवार होकर दरिया के किनारे से एक चट्टान तक जा रही थी। वो गई और वो तिनका चट्टान के किनारे पहुंचाकर वापस लौट आई। हज़रत जनाब सुलेमान ने पूछा कि ऐ चींटी बता, ये तू पत्ते पर बैठकर किसके पास गई थी? कहने लगी, इस चट्टान के अंदर एक कीड़ा रहता है, उस कीड़े के रिस्क को पहुंचाने की जिम्मेदारी अल्लाह ने मेरे ऊपर लगाई है, इसलिए मैं उसका रिस्क पहुंचाने के लिए गई थी। लेकिन आज कंडीशन ये है कि रिस्क के चक्कर में राज़िक को भूलकर उसकी नाफरमानियां करने वालों, इस बात को याद रखना, दौलत यही रह जाएगी, सरमाया यही रह जाएगा, तुम्हारे साथ तुम्हारी कब्र में क्या उतरेगा। कभी जाकर देखो कब्रिस्तान की सरजमीन पर अल्लाह फरमाता है, अल्हाकुमुत तकासुर, ये जो है कसरत की दौलत की कसरत की तलबी ने तुम्हें बर्बाद कर दिया, तुम्हें गाफिल कर दिया और अपनों के पर्दे तुम्हारी निगाहों पर चढ़ गए। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रों में पहुंचे और कब्रों का मुंह तुमने देखा। हुजूर गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अगर दिल में खशियत रब्बी न हो, दिल में खुदा का खौफ न हो, तो कभी कब्रिस्तान से ले जाया करो और जाकर के देखो तो कब्रिस्तान के अंदर कितने हसीनों जमीनों की, बड़े बड़े बादशाहों की मिट्टियां खराब हो रही हैं, कितनी टूटी फूटी खबरें तुम्हें हुजूर गौसुल आज़म फरमाते हैं कि टूटी फूटी खबरों को देखकर खुदा जाती करो। ये भी किसी जमाने में जो है वो बादशाह रहे होंगे, हसीनों जमीन रहे होंगे, लेकिन आज इनकी कब्र पर जो है वो मिट्टी डालने वाला भी कोई नहीं है। यानी टूटी फूटी खबरों को देख करके इंसान, बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से रोका था, तुमसे नहैतुकुम ज़ियारतिल क़ुबूर, हुजूर फरमाते हमने तुम्हें रोका था कब्रों की ज़ियारत से, जब वो मुशरिकीन की खबरें थी, जब कुफ़ार की खबरें थी, लेकिन हुजूर फरमाते नहीं, अब तुम खबरों को जाया करो। जब मुसलमानों की खबरें बन गई और मुसलमानों का कब्रिस्तान हो गया, हुजूर फरमाते कि अब तुम खबरों की ज़ियारत के लिए जाया करो। सहाबा ने कहा, सुना खबरों की ज़ियारत से हमें क्या मिलेगा? फरमाया अन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, जब तुम इन खबरों की ज़ियारत करते हो तुम्हें आखिरत की याद आती है, आखिरत की याद दिलाती है ये खबरें। कभी अपने शहर के कब्रिस्तानों में जाकर देखो, जिस जमाने में किसी का दूधी बोलता था, बड़े बड़े बादशाह और एक दो बादशाहों की कहानी नहीं है। आज तुम चंद पैसों के चक्कर में अपनी आखिरत को खराब कर रहे हो। न जाने कितने बादशाहों की मिट्टियां कब्रिस्तान में खराब हो रही है। जाकर के देखो, आगरा की सरजमीन पर एक मरतबा मेरा जाना हुआ। आगरा की सरजमीन पे अकबर की खबर है। अकबर कौन? अकबर जिसको द ग्रेट अकबर कहा जाता है, जिसने लाल किला बनाया, बड़े बड़े किले तामीर कराए, इतना बड़ा अकबर। मैं अभी इस वक्त उसके ईमान के हवाले से या उसकी तरजीहात के हवाले से कोई बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि वो क्या है और आप भी जानते होंगे, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि बादशाह तो बहरहाल वो था, अल्लाह ने इख्तिलाफ उसे बहरहाल अता फरमाया था। अब ये बातें को उसने एक नया मजहब शुरू किया है, जो उसका काम था उसने करना शुरू किया। लेकिन कभी गौर तो करो, क्या कुछ नहीं किया उसने हिंदुस्तान की सरजमीन पर, क्या कुछ नहीं किया। लेकिन कभी जाना हो आगरा को जाना, आगरा के अंदर सिकंदरा
تو میں سکندرا گیا، میں نے جا کر دیکھا وہ جو مقبرہ ہے اکبر اس نے اپنی زندگی میں بنوایا تھا، اور اس مقبرے کے اندر ایک لمبی گیلری ہے، اس گیلری کے اندر میں گیا تو میں نے دیکھا اندر وہاں جو ہے وہ اکبر کی قبر بنی ہوئی تھی، اور اس پر ایک چھوٹا سا بلب، بلکہ دوسری مرتبہ میں گیا تو وہ بلب بھی فیوز ہو گیا تھا، اس سے بلب بھی نہیں جل رہا تھا۔ میں نے دیکھا کچھ کالج کے بچے آئے ہوئے تھے اور وہ اکبر کی قبر سے ٹیپ لگا کر سیلفی لے رہے تھے، یعنی فوٹو لے رہے تھے، اور وہ جوتا پہن کر اندر قبر کے چاروں طرف دوڑ رہے تھے۔ میں دیکھ کر بہت حیران ہوا، میں سوچنے لگا یا اللہ یہ وہ بادشاہ ہے، یہ مطلق اعلان لوگ ہیں جن کی آنکھوں کے اشارے سے ہندوستان کی تقسیم کے فیصلے ہوتے تھے، تم نے کیا سوچ رکھا ہے؟ چند پیسے اکٹھا کر کے تم یہ سوچتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہ جائے گا، تم قبر میں کیوں لے کر کے جاؤ گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی ان کو سلام کرنے والا بھی نہیں ہے، کوئی کھڑا ہو کر چند آنسو بہانے والا بھی نہیں ہے، بلکہ یہ مغلیہ سلطنت کا آخری شہزادہ اس نے اپنے دیوان میں لکھا اے فاتحہ، کوئی آئے تو کوئی چار پھول چڑھائے تو میں تو بے کسی کا مزار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکا میں وہ ایک مشت غبار ہوں۔ یہ بادشاہوں کی کہانیاں ہے۔ آل خاقان کی تاریخ دیکھو، ایران کی سرزمین پر 125 سال حکومت کی ہے آل خاقان نے، لیکن آج میں تم سے کسی سے پوچھوں کہ جانتے ہو 150 بادشاہ جب 50 بادشاہ ایک کے بعد ایک کے پاس گئے تخت اقتدار پر بیراجمان ہوتے رہے آل خاقان کے، لیکن مجھے بتاؤ تمہیں آل خاقان کے بادشاہوں کے نام معلوم ہے؟ تم نہیں بتا سکتے۔ زمانہ گزر گیا چلا گیا، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ یہ ان کی خبروں کے نشان بھی مل گئے اور خبروں کا کوئی کھڑا ہونے والا بھی نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم آگرہ کی سرزمین کو پار کر جاؤ اور یوپی کا بارڈر پار کرو، ادھر راجستھان لگتا ہے، راجستھان کی سرزمین پر ایک اللہ کے بندے کا لائے مزار ہے، ایک اللہ کے بندے کا منزل ہے، کبھی وہاں بھی چلے جانا، کبھی وہاں بھی جا کے دیکھو، رات ہو چاہے دن ہو، دوپہر کا وقت ہو یا بارش کا موسم ہو، خدا کی قسم تمہیں بادشاہوں کے مزار پر تو کتے ملیں گے، لیکن یہ اللہ والوں کے مزار پر بادشاہوں کے سر جھکے ہوئے ملیں گے۔ یہ خواجہ ہند کو بلائے اللہ تیرا۔ تو میں ان بارگاہوں میں یہ نہیں ملے گا کہ پیر فاتحہ کوئی آئے تو، یہاں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ خواجہ ہند کو دربار اللہ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ لوگ کہتے مزاروں میں نہیں جانا چاہیے، اب یہ اعمال کی بات چل رہی ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہ بہتری ہے کہ میں دیر تک بات کروں، لیکن اب بات آ گئی ہے تو اس بات کو بھی سنو، جہاں اعمال کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے وہیں ایمان اور عقیدے کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ لوگ کہتے قبروں پہ جانے میں کیا ملتا ہے، یہ قبروں کو کیوں دیکھنے جاتے ہو؟ ٹوٹی پھوٹی قبروں کو دیکھنے سے بھی آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، اور یہ مرصع قبروں کو دیکھنے سے بھی آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ یہ بھی تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی اللہ والا تھا جس نے ساری زندگی ایک لباس کا گزار دیا، زندگی میں لباس کو نہیں بدلا۔ خدا کی قسم حضور غریب نواز کا جب لباس اتارا گیا تو وہ اتنا وزنی ہو گیا تھا، میرے آقا غریب نواز نے لباس نہیں بدلا، لیکن آج کنڈیشن یہ ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا وقت ہو جہاں وہاں کھڑے ہو کر کوئی درود پڑھنے والا نہ ہو، وہاں کھڑے ہو کر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہ ہو۔ یہ مرصع قبریں بھی آخرت کی یاد دلاتی ہے کہ جو اللہ کے لیے اپنی زندگی گزارتا ہے پھر زمانہ گزرتا رہتا ہے، حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن اللہ جو ان کی حکومت قائم کرتا ہے اس حکومت کو کوئی نہیں بدلتا۔ تو یاد رکھیے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے، والے اور شرک کی باقیاں پھر پھر کے امت کے سروں پر مارنے والوں کو بھی مخاطب کر کے یہ بات میں کہتا ہوں کہ حدیث پاک تو میں نے نہیں پڑھی، بخاری شریف کتاب الرقاق کے حدیث پاک ہے، کبھی پڑھو تو صحیح۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میری امت میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بِي۔ حضور فرمایا کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ میری امت میرے بعد شرک میں مبتلا ہوگی، بلکہ ڈر اس بات کا ہے کہ میرے بعد میری امت دولت میں مبتلا ہو جائے گی۔ یہ جو ہے وہ
دنیا کے خزانے اس کے اوپر کھول دیے جائیں گے. شرک کی بات کرنے والوں اس حدیث میں بھی بہت کیا ہوتی ہے کہ اس حدیث سے جو ہے وہ شرک کیا مراد ہے, کیا اجتماعی شرک مراد ہے, ادھری شرک مراد ہے, بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. مجھے اس بات پر نہیں پڑھنا, لیکن میں اتنی بات ضرور کروں گا کہ شرک کا فتویٰ دینے والوں, میرے آقا نے قسم کھا کر فرمایا ہے اور حضور نے تاکید کے ساتھ فرمایا کہ میرے بعد میری امت پر حضور جانتے تھے کہ لوگ شرک کا فتویٰ لگائیں گے, کبھی مدینے میں شرک کا فتویٰ لگائیں گے, کبھی کعبے میں شرک کا فتویٰ لگائیں گے. آج کنڈیشن یہ ہے کہ قبروں کی بات آئی, میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں, جہاں کی قبریں تو چھوڑیں, مدینہ المنورہ تشریف لے جائیں, وہاں بھی لوگ حضور کے گنبد کی طرف منہ نہیں کرنے دیتے, وہاں بھی لوگ حضور کے گنبد کی طرف چہرہ نہیں کرنے دیتے. کیوں نہیں کرنے دیتے؟ وہاں بہت بڑے بڑے رومال والے گھومتے ہیں, وہ آپ کو کہیں گے یہ شرک ہے, یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ حضور کی طرف چہرہ کرنا کس نے سکھایا, حضور کی طرف رخ کرنا کس نے سکھایا, اور حضور کی طرف رخ کرنے سے کیا ملے گا؟ میں ان کو مخاطب کر کے یہ بات کرنا چاہتا ہوں, تمہیں نہیں پتا کہ حضور کی طرف رخ کرنے سے کیا ملتا ہے, حضور کی طرف چہرہ کرنے سے کیا ملتا ہے. سنو, آج بھلے ہی تمہارے وہ حضور کی طرف سے پھرے ہوئے ہو, اور میرے امام نے کہا تھا آج تم پر میرے آقا کی عنایت نے صحیح ندیوں کے لوگ پہنے کے لیے جان گیا, آج بھلے ہی تمہارے وہ پھرے ہوئے ہیں, لیکن ایک زمانہ ایسا, ایک دن ایسا آئے گا جس دن تمہارے منہ بھی حضور کی طرف ہو جائیں گے. وہ کب ہوگا؟ سنو, جب میدان محشر قائم ہوگا اس دن تو سارے انبیاء کے چہرے بھی حضور کی طرف ہوں گے. تم کہتے ہو کہ حضور کی طرف چہرہ کرنا کس نے سکھایا, میں کہتا ہوں حضور کی طرف چہرہ تو انبیاء نے کیا ہے. اور یاد رکھنا, وہ جو حضور سے مستغنی ہو جائے, میرے امام کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا, جو ان سے مستغنی ہوا اے خلیل اللہ کو حاجت خود پارٹیاں بھاپا کو امت پر نہ ماری جائیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے, تم کہتے ہو یہ انڈیا سے آنے والے, پاکستان سے آنے والے یہ مشرک لوگ ہیں, شرک کرنے والے لوگ ہیں, یہ قبر کو پوجنے والے لوگ ہیں. اگر کوئی قبر پہ چلا جاتا ہے تو کیا وہ شرک کرتا ہے؟ تم کہتے ہو کیا مزید کرنے والے, کیا میرے آقا نے شہدائے احد کے قبرستان میں منبر لگا کر تقریر نہیں کی ہے؟ کیا میرے آقا نے شہدائے احد کی مزارات پر کھڑا کر خطاب نہیں کیا ہے؟ تم کہتے ہو قبر پر جانے والے شرک کرتے ہیں. ان قبروں کو دیکھنے سے اللہ آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے, اس لیے قبروں کی زیارت کو جانا چاہیے. اور فتویٰ یہاں تک آ جاتا ہے کہ آپ مدینہ شریف میں چلے جائیے, جہاں چلے جائیے. اب آپ, میرا موضوع یہ نہیں ہے, لیکن ضمن یہ بات آتی تو میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ غور کرو, شرک کا فتویٰ لگانے والوں, حضور کو ڈر شرک کا نہیں تھا, حضور کو اندیشہ شرک کا نہیں تھا. حضور نے تو یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد امت جو ہے وہ یہ دولت کے دنیا کے خزانے میں اس وقت کھول دیے جائیں گے, اور تم اپنی غلطیاں چھپانے کے لیے امت کے غریبوں پر شرک کی بالیاں اڑا رہے ہو. کبھی اپنے گریبان میں جان کر دیکھو, اور میں بھگوانے کو کہتا ہوں کبھی جھانک کر دیکھو, اپنی حکومتوں کے کارنامے دیکھو, اپنے لوگوں کے کارنامے دیکھو, جہاں دولت کتنی زیادہ ہے. آج کیا ہو رہا ہے, یہ آیت کریمہ کیا عرب والوں نے نہیں پڑھی, کیا وہاں کی حکومت نہیں جانتی, کیا تم مسلمانوں نے کا دعویٰ کرتے ہو؟ آج بلڈنگیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کون کر رہا ہے؟ آج جو ہے وہ سونے کے ایروپلین خرید رہے ہیں, ایک دوسرے سے مقابلہ کون کر رہا ہے؟ یہ دبئی کے اندر, یہ جو ہے وہ ابو دھابی کے اندر, عرب کی سرزمین پر آپ جا کر دیکھیے کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا ہے عرب کی سرزمین پر, اور کیا نہیں کیا جا رہا ہے. اور شرک کے فتوے اس مشتاق رسول پر, عاشقان مصطفیٰ پر ذرا اپنی زندگی پر غور کر کے دیکھو, تمہارے بچے کیا کر رہے ہیں, کیسی دولت کی لین دین میں لگے ہوئے ہیں. کبھی غور کر کے تو دیکھو کہ تمہیں کیا کر رکھا ہے. آج کنڈیشن یہ ہے کہ امت کو ضرورت کی تمہاری دولت کی, تم نے کتنی دولت امت پر خرچ کی ہے. میں بہت تحقیق کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. بہت بڑے مفتی ہیں اشرفیہ کے, مفتی خواجہ یوسف مصباحی صاحب, انہوں نے ایک سفر کیا تھا جارڈن کا, ان کا ایک رسالہ بھی آیا تھا جس کو انہوں نے رسالے کا عنوان تھا زندہ لاشوں کی مدد کے لیے جارڈن کا سفر. شام کروڑوں کی آبادی والا شہر ہے, یعنی ملک ہے, اور اس میں جانتے ہیں آپ, اس ملک کی آدھی آبادی اس ملک میں رہتی ہی نہیں ہے, یعنی اس ملک سے بھاگ گئی ہے. کیوں بھاگ گئی ہے؟ صبح شام ان کے اوپر بم گرتے ہیں. جارڈن 88
80-90 लाख की आबादी वाला मुल्क है, उसने 19 लाख इस्लाम के मुसलमानों को पनाह दे रखी है। और आप जानते हैं कि उन्होंने पनाह कैसे दे रखी है? तार की घेराबंदी करती है, और तार की घेराबंदी करने के बाद वो मुसलमान उसमें रहते हैं। मुफ्ती कादिर साहब बता रहे थे, मैंने सुना और उनकी बात पर ये बात मैं अर्ज कर रहा हूँ। वो कह रहे थे कि वहाँ कैंसर के मरीजों को ऐसे घूमता हुआ देखा जैसे हमारे यहाँ सर्दी और जुकाम के मरीज घूमते हैं। यानी ये कंडीशन है मुसलमानों की, उनको कोई पूछने वाला नहीं, उनकी कोई हालत खबर लेने वाला नहीं, उनकी तरफ कोई देखने वाला नहीं। और जॉर्डन ने उनके लिए सिर्फ रहने का इंतजाम किया, खाने का इंतजाम नहीं किया कि उनको खाना भी दे, खाने का कोई इंतजाम नहीं है। ये दुबई और तहरीर के शेख जो है वहाँ जाते हैं और जाकर के उनको पैसा देते हैं और उनकी बच्चियों के पेट में अपनी औलादें छोड़कर चले आते हैं। क्या ये हकीकत तुम्हें मालूम नहीं है? क्या इस हकीकत से तुम वाकिफ नहीं हो? जरा गौर तो करो और अंदाजा तो लगाओ। मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बातों से हमें मना फरमाया था, उसी दौलत के चक्कर में यहूदियों के साथ, ईसाइयों के साथ कौन घूम रहा है? किसने साझेदारी कर रखी है? जिन हुकूमतों की तुम तारीफ करते हो, कभी उनके चेहरे पर नकाब उतार कर देखो। ये यहूदियों के साथ मिलने वाले, ईसाइयों के साथ मिलने वाले, और मैं तुम्हें बता दूं और खूब अच्छी तरीके से ये बात जान लेना हैदराबाद में रहने वालों, आज हमारे यहाँ कंडीशन ये है, मुस्तफा जान रहमत की सुन्नतों को छोड़कर, हुजूर के फरामीन को छोड़कर हम यहूदियों की जो है वो उनको अपना आइडियल बनाने में लगे हुए, ईसाइयों को अपना आइडियल बनाने में लगे हुए। ये वो कौन है जिसके बारे में मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हारे पास सदका देने के लिए कोई चीज न हो तो तुम इस कौम पर लानत भेज दिया करो, तुम्हारा सदका अदा हो जाएगा। ये वो कौम, और इसको अपना आइडियल बनाकर वो कौम जो उम्मत पर शिर्क का फतवा उड़े रही है, वो अपना आइडियल बनाकर सो रही है। मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, लेकिन इतनी बात की तरफ आता हूँ कि ये कब्रें हमें आखिरत की याद दिलाती है, कब्रें हमें आखिरत की याद दिलाती है। इन कब्रिस्तान का सफर किया करो, कब्रों में ऊपर जाया करो और देखा करो कि कितने लोगों की मछलियां खराब हुई। बल्कि इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने एक वाक़या नकल फरमाया है, लिखा है, और इससे बड़ी बात क्या होगी कि इमाम कुर्तुबी ने वाक़या लिखा है। वाक़या क्या है सुनिए, फरमाते हैं कि आपस में दो भाई जायदाद के मामले में, जमीन के मामले में लड़ रहे थे, जमीन के मामले में लड़ाई कर रहे थे, और इस तरह लड़ाई करते रहे। पास में एक ईंट गिरी हुई थी, ईंट जानते हैं आप लोग? यही जानते जिससे घर बनता है, ईंट गिरी हुई थी सामने। दो भाई आपस में जायदाद के मामले में लड़ पड़े। आदमी लोग लड़ते हैं, और जिस कदर लड़ते हैं, कैसे लड़ते हैं, कभी गौर कीजिए। कब्रों भारत बड़ी जायदाद के नाम पर, बिल्डिंग के नाम पर, बाप मर जाए तो कफन बाद में देते हैं, जायदाद का बंटवारा पहले शुरू हो जाता है। ये खैर बहुत बड़ा मौजूद है, लेकिन मैं जो बात अब कर रहा हूँ उसको आप लोगों से सुन लीजिए। इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं कि दो भाई आपस में लड़ने लगे जायदाद के मामले में। एक ईंट रखी हुई थी, ईंट से आवाज आई, ईंट बोलने लगी। ईंट ने कहा, जायदाद के नाम पर आपस में लड़ने वालों, लड़ाइयां बंद कर दो, झगड़े बंद कर दो, लड़ाई न करो। बहुत तवज्जो से इस बात को सुनना। हो सकता है कि मुझ पर एतराज करते कि भाई ये वाक़या तरह से बताने लगे, तो मैं ये जो बात कह रहा हूँ कि कोई ऐसी हदायत में यूं नहीं बयान कर रहा हूँ हवा में। आप इस बात को सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। हज़रत इमाम कुर्तुबी कहते हैं कि अब वो ईंट जो है वो बोलने लगी, और बोलकर उसने कहा कि आप जो है वो आपस में लड़ाई न करो, जायदाद के नाम पर झगड़ा न करो। सुनो सुनो, जब लोगों ने सुना कि ईंट बोल रही है, तो जाहिर बात है कि लोगों की तवज्जो उस ईंट की तरफ हो गई। लोग उस ईंट की तरफ देखने लगे। लोगों ने पूछा कि भाई तुझे तू कौन है, क्यों बोल रही है? उसने कहा, मैं इस इलाके का बादशाह हूँ। कौन हूँ? आप ही जरा बोलिए। इस इलाके का बादशाह हूँ, बादशाह हूँ मैं इस इलाके का। किसी जमाने में मैं इस इलाके का बादशाह था, मेरा तख्त लगता था, मैं लोगों को खैरात देता था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि मुझे मौत आई, मैं मर गया, और मरा तो मुझे दफन कर दिया गया, और दफन कर दिया गया। एक जमाने तक मेरी कब्र जो है वो मौजूद रही, फिर धीरे धीरे मेरा बदन मिट्टी में मिल गया, और मिट्टी को मिट्टी में ही मिलना होता है। जाहिर बात है कि हमको अल्लाह ने मिट्टी से पैदा फरमाया है, और फिर हमें इसी मिट्टी की तरफ लौटना है, और फिर इसी मिट्टी से अल्लाह ने पैदा फरमाएगा। मिन्हा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। तो मिट्टी जिससे हम पैदा हुए हैं, और फिर इस बदन को मिट्टी की खुराक करना है। यानी इंसान जब मरता है तो कब्र में उसका
مٹی کی خوراک بن جاتا ہے. مٹی انسان کے بدن کو کھاتی ہے, کیڑے انسان کے بدن کو کھاتے ہیں, پھر ان کیڑوں کو مٹی کھا لیتی ہے. بادشاہ کہتا ہے میرے بدن کو کیڑوں نے کھایا, پھر ان کیڑوں کو مٹی نے بھی کھا لیا, یعنی کیڑے بھی ختم ہو گئے, میرا جسم بھی ختم ہو گیا, میری مٹی کی مٹی میں مل گئی. ایک زمانے تک میں پڑا رہا, مٹی اڑتی رہی یہاں سے وہاں, وہاں سے یہاں. ایک زمانہ گزر گیا. ایک زمانے کے بعد ایک کہار آیا. کہار جانتے ہیں آپ, جو مٹی کے برتن بناتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہار آیا, اور اس کہار نے میری مٹی اٹھائی, اور مٹی کو اٹھا کر پھر جو ہے وہ اپنے گھر لے گیا, اور میرے اندر غلاظتیں ڈال کر مجھے پیر سے ملنے لگا, اور میرے اوپر پڑا, اس نے مجھے روندا اور مجھے ڈال کر چھوڑ دیا. کئی دنوں تک میں انہیں غلاظتوں میں پڑا, مٹی میں سڑتا رہا. پھر اس کے بعد اس نے مجھے وہاں سے اٹھایا, اور پھر اس سے میرا ایک کٹورا بنایا, یعنی میری مٹی کا ایک کٹورا بنا دیا. عبرت حاصل کرنے والے کسی بھی چیز سے عبرت حاصل کرتے ہیں, اور عبرت نہ حاصل کرنے والے ان کو کسی چیز سے عبرت حاصل نہیں ہوتی. آپ غور کیجیے, مولا کائنات داماد پیغمبر حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی بارگاہ میں ایک کٹورا لایا گیا پانی کے لیے. بڑا خوبصورت کٹورا تھا. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کٹورا پیش کیا گیا, مولا کائنات نے اس کٹورے کو دیکھا تو آنکھوں سے اشک بہنے لگے. لوگوں نے پوچھا حضور یہ کٹورا تو بہت خوبصورت تھا, یہ تو بہت اچھا تھا, یہ اس کو دیکھ کر رونے کی کیا بات تھی؟ فرمانے لگے کتنے حسین چہرے مٹی میں ملے ہوں گے, تب اس مٹی سے یہ مٹی بنی ہوگی, جس کو ہاتھ میں اس مٹی سے کٹورا بنایا ہوگا. یعنی کتنے حسین چہرے مٹی میں ملے ہوں گے تو ان کی خوبصورتی اس کٹورے میں آئی ہے. عبرت حاصل کرنے والے کسی چیز سے عبرت حاصل کرتے ہیں, لیکن عبرت نہ حاصل کرنے والے ساری زندگی ان پر بات کی جائے, ساری زندگی ان کو بتایا جائے, لیکن وہ عبرت نہیں حاصل کرتے. تو خیر بہرحال کہہ یہ رہا تھا, بادشاہ نے کہا اس نے میرا کٹورا بنایا اور مجھے بازار میں لے آیا. بازار میں لا کر میری قیمت لگائی گئی. میں وہ بادشاہ جو اپنے دربار میں بیٹھتا تو لوگوں کو بیٹھنے کی ضرورت نہ ہوتی, مجھے بازار میں بیچا گیا, میرا دام لگایا گیا, میرا ریٹ فکس کیا گیا اور مجھے بیچا گیا. بازاروں میں بکتا رہا, پھر مجھے کوئی خرید کر لے آیا. مجھے خرید کر لے آیا تو لوگ بچے جو ہے وہ مجھ سے کھیلتے رہے, کبھی مجھ سے پانی پیتے رہے, مجھ سے کھیلتے رہے. ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے ٹھوکر لگ گئی. ٹھوکر لگ گئی, میں ٹوٹ گیا. جب میں ٹوٹ گیا تو مجھے اٹھا کر پھر باہر کوڑے دان پر پھینک دیا گیا. کوڑے دان پر پھینک دیا گیا. بادشاہ کا, وقت کا بادشاہ, مٹی میں ملی, پھر مٹی سے اٹھا, کٹورا بنایا گیا اور پھر بازار میں بیچا گیا. وہاں سے اٹھا کر کوڑے دان پر پھینک دیا گیا. کہتے ہیں کوڑے دان پر پھینک دیا گیا, پھر میں مٹی میں مل گیا. ایک زمانے تک مٹی میں ملا رہا, پھر مٹی اٹھتی رہی. پھر ایک کہار آیا, اس نے مجھے اٹھایا اور پھر مجھے غلاظت کے ساتھ گوندھا اور پھر مجھے اینٹ بنا دی. تو میں آج اینٹ ہوں. یعنی پہلے کے بعد اس لیے آپ کو بتائیے کہ آپ غور کیجیے کہ آپ کو بھی اپنی قبر میں اترنا ہے, آپ کو بھی اپنی قبر میں جانا ہے. آپ نے کیا انتظام کر رکھا ہے اپنی قبر کا, آپ نے کیا خیال کر رکھا ہے اپنی قبر کا؟ صرف دولت کی کثرت, صرف جائیداد کی کثرت, صرف دولت کی حص, یہ حص آپ کو برباد کر دے گی. یقین جانیے ایک زمانے سے یہ کام چلتا چلا آیا ہے, دولت کی بنیاد پر, عزت کی بنیاد پر, اولاد کی بنیاد پر, اور بلکہ خاص طور پر دولت کی بنیاد پر زمانے میں لوگوں کی عزتوں کے قدر جو ہے وہ ناپے جاتے رہے ہیں. لیکن یقین جانیے اور اس بات کو خوب خیال میں رکھیے کہ دولت کی بنیاد پر کوئی اللہ کی بارگاہ میں کامیاب نہیں ہوتا. دولت کی بنیاد پر صرف کوئی اللہ کی بارگاہ میں خوشی حاصل نہیں کرتا, بلکہ اگر اللہ نے دولت دی ہے تو اسے مذہب پر لگانے کا جذبہ بھی سیکھیے. اگر اللہ نے دولت دی ہے تو اسے دین کے راستے میں لگانے کا طریقہ بھی سیکھیے. اور یقین جانیے کہ جس دن آپ نے اپنے دل کو غنی کر دیا, یہ خلا بہت بڑی چیز ہے. جس دل میں خلا آ جائے, قناعت آ جائے, پھر وہ حضور فرماتے ہیں کہ خلا یہ دولت سے نہیں ہے بلکہ خلا تو دل کا خلا ہے. کہ دل میں کسی کے جو ہے وہ خلا پیدا ہو جائے اور وہ جو ہے وہ غنی بن جائے. وہ کیسے بنے گا؟ جب وہ کسی چیز پر قناعت کرے گا, توکل کرے گا, اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے گا. اللہ نے جتنا آپ کو دیا ہے اس پر قناعت کیجیے. میں یہ نہیں کہتا کہ آگے نہیں کمانا چاہیے یا بزنس نہیں کرنا چاہیے, میں اس کی نفی نہیں کر رہا ہوں. میں
صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے صرف تمہیں کمانے کے لیے نہیں بھیجا ہے، اور تم اگر یہ سوچتے ہو کہ صرف دولت حاصل کر کے اسلام کا کام کیا جا سکتا ہے، بلا شبہ میرے حضور نے فرمایا ہے کہ زمانہ ایسا آئے گا کہ جب دین کا کام درہم و دینار سے ہوگا، لیکن یقین جانو دین کا کام درہم و دینار سے تو ہوگا، لیکن دین کا کام اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک تمہارے دل میں تقویٰ نہیں پیدا ہوگا، جب تک تمہاری آنکھوں میں حیا نہیں پیدا ہوگی، اور جب تک تمہارے دل میں خلوص نہیں پیدا ہوگا۔ دولت کی اگر بات کی جائے، آپ نے کبھی غور نہیں کیا اصحاب بدر کے پاس کتنی دولت تھی؟ وہ جو میرے حضور کے پیچھے 313 لوگ نکلے، ان کے پاس تو تلواریں بھی نہیں تھی، ان کے پاس تو بچیاں بھی نہیں تھی، گھوڑے بھی نہیں تھے، اور کنڈیشن یہ تھی کہ پیروں میں چپل بھی نہیں تھی، سر پہ سوانے بھی پھٹے ہوئے تھے، حضور کے پیچھے نکلے، کتنی دولت تھی؟ کبھی غور کرو، باتیں کرنے والے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ دولت کا ہونا بہت ضروری ہے، اور مسلمان بہت غریب ہو گئے، مسلمانوں کے پاس دولت نہیں رہی، مسلمانوں کے پاس سرمایہ نہیں رہا۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں کے پاس جتنی دولت ہے، خدا کی قسم اگر اس کو دین کے لیے استعمال کیا جائے تو اللہ نے تمہیں جتنی دولت عطا فرمائی ہے، اگر تم اس دولت کا صحیح استعمال دین کے لیے خلوص کے ساتھ کرو، خدا کی قسم ہندوستان کی سرزمین اور ہندوستان کے ارد بسنے والے ملکوں میں اللہ کی عزت کی رحمت اسلام کا پرچم بلند ہو جائے، اسلام کا پرچم لہرا جائے۔ میں یہ بات گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اور یوں کہہ رہا ہوں کہ جب دل میں کسی کا خلوص پیدا ہوتا ہے تو پھر دولت نہیں دیکھی جاتی۔ وہ تمہارے آباء و اجداد کی کہانی ہے جن کے پاس دولت تو نہیں تھی لیکن خلوص ایسا تھا کہ سمندروں نے ان کو دیکھا تو راستے بدل دیے، دریاؤں نے ان کو دیکھا، بلکہ اقبال کہتا ہے کہ دیوان دانش کو محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردشیں دورہ کبھی کبھی، باہوں میں ہائے ڈالے ہیں، ماحول نجوم نے گزرا ہے ان حقوں سے مسلمان کبھی کبھی۔ مسلمانوں اپنے دلوں میں خلوص پیدا کرو، تقویٰ پیدا کرو، دولت کی لالچ چھوڑو اور دولت کا چکر چھوڑو۔ یاد رکھو یہ زندگی حضور کے دین کے لیے دی گئی ہے، یہ زندگی حضور کے دین کے لیے دی گئی ہے۔ اگر تم نے اس کو دین مصطفیٰ پر استعمال نہ کیا، اگر تم نے اس کو دین مصطفیٰ پر نہ لگایا تو اللہ تم سے پوچھے گا۔ آگے اسی آیت میں اسی سورہ میں آیت آ رہی ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تم سے پوچھے گا ہر نعمت کے بارے میں، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ تمہارے گھروں کے سائے ہو، چاہے وہ تمہارے لیے ٹھنڈا پانی ہو، چاہے وہ تمہارے لیے بہت سارے اخبار ہیں۔ میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تم اپنی زندگی کو حضور کے دین کے لیے لگاؤ، غور کرو اور دیکھو کہ تمہارے اکابرین آباء و اجداد کے پاس کیا تھا جنہوں نے وہ داستان رقم کی۔ لوگ کہتے ہیں حضرت آج آپ ان کی بات کر رہے ہیں، کون ان کی بات کرے گا اور کون ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتار سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں، کوشش تو کرو، چند قدم تو بڑھاؤ، اللہ کی رحمتیں ہوں گی، تمہارا قدم بڑھے گا، اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کی رحمتیں بڑھ کر تمہیں تھام لیں گی۔ اور قدم بڑھاؤ، آگے بڑھو، مطلب اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اسلام کے بارے میں اتنے لوگ فکر مند ہیں، اتنے لوگ فکر مند ہیں، جس چائے خانے پر بیٹھیے، جہاں بیٹھیے وہاں لوگ یہ بات کرتے ہیں اسلام خطرے میں ہے، بہت خطرہ ہے اسلام پر، بڑی بڑی طاقتیں ہیں جو اسلام کو مٹانا چاہتی ہیں۔ لیکن حیدرآباد میں رہنے والوں میں بس اتنی باتوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کی قسم اسلام نہ کل خطرے میں تھا، نہ آج خطرے میں ہے، نہ کل خطرے میں رہے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ مسلمان ضرور خطرے میں ہے، اور مسلمان ضرور خطرے میں ہے۔ کیوں خطرے میں ہے؟ لوگوں کو ڈر ہے کہ بڑی مصیبت اسلام پر آنے والی ہے، اسلام پر مصیبت نہیں آنے والی ہے، مسلمانوں پر مصیبت آنے والی ہے۔ کون سے مسلمانوں پر؟ جنہوں نے اپنے اخلاق کو، اپنا دامن جو ہے وہ چھوڑ دیا، حضور کی سنتوں کو چھوڑ دیا۔ وہ مسلمان جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کے دین کو ترک کر دیا، وہ مسلمان جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں ان کے بارے میں یہ کہا کہ نبی تو ہمارے جیسے معاذ اللہ رب العالمین۔ آپ غور تو کریے، گاندھی کے ماننے والے نہیں کہتے کہ گاندھی ہماری طرح، نہرو کے ماننے والے نہیں کہتے کہ نہرو ہماری طرح۔ یعنی حق تو یہ ہے کہ ہمارے ملک کے پرائم منسٹر کے ماننے والے نہیں کہتے کہ پرائم منسٹر ہماری طرح ہے، یعنی وہ ایک الگ سے، خیر یہ ان کا الگ مسئلہ ہے، لیکن لوگ یہ نہیں کہتے کہ وہ ہماری طرح ہے۔ تمہیں کیا تمہارے دماغ کو ہو گیا؟ اب تم اپنے بچوں کو کیا بتاؤ گے؟ نبی تمہاری طرح تھے، معاذ اللہ رب العالمین، نبی تمہاری طرح تھے۔ ارے تمہیں کیا پتا کہ نبی کیا ہے؟ آج کنڈیشن یہ ہے، یوٹیوب کھولیے، سوشل میڈیا پر جائیے، ایسے ایسے لوگ ہیں جو دین کا مذاق اڑانے کے ساتھ ساتھ اپنا بھی مذاق اڑا رہے ہیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قدرت کا مذاق، بلکہ میں تو یہ دیکھ رہا
رہا تھا پچھلے دنوں میں نے کلپ دیکھی, میں سن رہا تھا کہ وہ ایک صاحب اعلان کر رہے تھے کہ اسلام میں اتنی غربت تھی, لوگ کہتے نبی اتنے پاورفل تھے تو پھر صحابہ کے لیے افطار اور کھانے کا انتظام کیوں نہیں کرتے تھے؟ اپنی بیٹی سے فضائے کائنات تھے کہ گھر میں جو ہے وہ ایک مہینے پاکا کے چلتے تھے, تو حضور جو ہے وہ انتظام کیوں نہیں کرتے تھے؟ میں کہتا ہوں اس پر بھی تبصرہ شروع ہو گیا, حد ہو گئی. میں حیران رہ گیا, میں نے کہا او بدبختو, تمہیں میرے نبی کے اختیار کا اندازہ کہاں ہے اور تمہیں کیسے پتا چلے گا جب تمہیں تعلیم مصطفیٰ کے خطارے چلی ہے؟ اگر تمہیں نبی کے اختیار دیکھنا ہے تو بریلی کے ہمیں مناسب ہو. کیا کہا؟ زمین خان, آسمان خان, زمانہ مہمان, صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا فرش والے تیری شوقت کا عروج کیا جانے, خطبہ عرش پہ اڑتا ہے بھیرا تیرا. مصطفیٰ جانے رحمت کے اختیار پر بات کرتے ہو, تمہیں کیا پتا؟ تمہیں نہیں معلوم میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کیا ہے؟ خیر میرا موضوع یہ نہیں ہے, لیکن میں نے بات اس لیے کر دی کہ صرف دولت کے چکر میں لوگ اپنا ایمان بھی خراب کر رہے ہیں. ایسے لوگوں سے رشتے داریاں مت کرو جو حضور کے گستاخ ہیں, ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جو حضور کے گستاخ ہیں. تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ گنتی کے چند لوگ جن کو اللہ نے دولت دے دی ہے وہ تمہارے ساتھ آئیں گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے؟ مسلمانوں, اپنے ذہن سے یہ نشہ اتار دو, یہ مت سوچو کہ تمہارا لباس تمہیں کامیابی دلائے گا. آج کنڈیشن یہ ہے, لوگ سمجھتے ہیں ہمارا دین اسٹائل جیسا ہوگا, اس بنیاد پر ہم کامیاب ہوں گے. بڑے بڑے شہروں میں جائیے, میں شہر کی بات تو نہیں چاہتا, لیکن اور بہت سارے شہروں میں میرا جانا ہوا ہے, میں نے دیکھا ہے مسلمان, غریب مسلمان جس علاقے میں رہتے ہیں, تھوڑا سا اللہ کسی کو پیسہ دے دے تو بڑے مسلمان اس علاقے کو چھوڑ دیتے ہیں, اپنی الگ کالونیاں بناتے ہیں, اپنا الگ علاقہ بناتے ہیں تاکہ ہمارا اسٹیٹس ان کے اسٹیٹس سے میچ نہیں کرتا, تو ہم الگ رہیں گے, کہیں ہم غریب نہ ہو جائیں مسلمانوں کے ساتھ رہنے سے. بلکہ کنڈیشن تو جہاں تک ہے کہ مسلمانوں میں دولت کی بنیاد پر اور عزت کی بنیاد پر, شہرت کی بنیاد پر اس قدر تکلیف پیدا کر دی گئی ہے, اس قدر جو ہے وہ تفرقہ پیدا کر دیا گیا. لوگ کہتے ہیں کہ لوگ سنی اور وہابی کے نام پر تفرقہ پیدا کر رہے ہیں, فرقوں کے نام پر تفرقہ پیدا کر. میں کہتا ہوں کہ ہم کیا ان چیزوں کی بنیاد پر اتنا فرق پیدا کریں گے جتنا فرق تم نے دولت اور عزت کی بنیاد پر پیدا کر دیا ہے. کیا یہی بات تمہارے نبی نے اور ہمارے نبی نے مدینہ المنورہ سے ہمیں دیا تھا؟ کیا یہی بات دیا تھا آقا نے؟ آج تم اپنے بچوں کی شادیاں دیکھو اور غریبوں کی بچیوں کی شادیاں دیکھو, کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا دولت کی بنیاد پر تم نے کتنا بڑا فرق پیدا کر دیا ہے؟ تم اپنے بچوں کا نظام تعلیم دیکھو اور غریبوں کے بچوں کا نظام تعلیم دیکھو, کیا یہ فرق تم نے نہیں پیدا کر دیا؟ آج کنڈیشن یہ ہے, لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو آپس میں مل کر رہنا چاہیے. میں کہتا ہوں کیا گستاخوں سے ملنے پر ہی ہمارا اتحاد مانا جائے گا؟ اگر اتحاد ہی پیدا کرنا ہے تو پہلے اس اور نیند کی کیٹیگریوں کو ختم کرو, ذات اور برادریوں کی کیٹیگریوں کو ختم کرو. آج تم نسلوں کے نام پر لڑ رہے ہو, برادریوں کے نام پر تم لڑ رہے ہو, امیر اور غریبی کے نام پر تم لڑ رہے ہو, دولت اور سرمایہ کے نام پر تم لڑ رہے ہو, عزت و حسنت کے نام پر تم لڑ رہے ہو. تمہاری کنڈیشن تو یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کی نسل کی بنیاد پر, ایک دوسرے کی برادری کی, اور اب تو کنڈیشن یہ ہے کہ صاحب ایک دوسرے کی برادریوں میں لوگ جو ہے ان کو نیچا سمجھتے ہیں, شادیاں تک کرنا پسند نہیں کرتے. کسی کی بچی کی شادی ہو, اللہ نے چند پیسے دے دیے ہیں تو اڑاتا نظر آتا ہے, اس قدر اڑاتا ہے کہ اگلا انسان ذلیل ہو جائے, دل میں سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ میں کیسے اپنی بیٹی کی شادی کروں گا. درود پاک پڑھیے, میں آگے گفتگو بڑھاتا ہوں کہ چند منٹ باقی ہے. درود پڑھیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. یہ کنڈیشن مسلمانوں نے پیدا کر رکھی ہے کہ پوچھ نیچ کی, یہ ساری کنڈیشن کیوں پیدا کر رکھی ہے آپ نے؟ ان کنڈیشن کو, یہ تمام سب چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے اور ایک بن کر, ہم تو خود کہتے ہیں کہ آپ ایک بن کر کے رہیے, اتفاق پیدا کیجیے. لیکن کیسا اتفاق, کون سا اتفاق, کیسا اتفاق؟ وہ طریقہ جو مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمایا تھا. پوری دنیا اتحاد اتحاد کی بات کرتی ہے, لیکن آپ نے کبھی سنا
बड़े बड़े स्कॉलर अमेरिका और यूरोप से जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, लोगों ने उनसे पूछा कि साहब आपने क्यों इस्लाम कबूल किया? एक बहुत बड़ा स्कॉलर है अमेरिका का, कैलिफोर्निया का, वो कहता है कि मैंने इस्लाम सिर्फ एक चीज की बुनियाद पर कबूल किया। लोगों ने पूछा वो क्या चीज है? कहने लगा अरब का इख्तिलाफ, अरब के इख्तिलाफ की बुनियाद पर मैंने इस्लाम कबूल किया। लोगों ने पूछा वो कैसे? कहा अरब की सरजमीन पर ऐसे जाहिल और अल्लाह से पूछे लोग थे कि 120 साल की दुश्मनियां निभाते थे, यानी अगर किसी के दादा ने किसी के दादा का कत्ल किया है तो 120 साल के बाद पैदा होने वाला पोता अपने दादा का इंतकाम लेता था। लेकिन वो कहता है नो, द हिस्ट्री अच्छे तारीख बदल चुकी है, बहुत बड़ा इनकलाब अरब की सरजमीन पर पैदा हुआ है। 120 साल के दुश्मनों को एक ही दस्तरखान पर बैठाने वाली जात का नाम मोहम्मद मुस्तफा है, जिन्होंने 120 साल के दुश्मनों को एक दस्तरखान पर बैठा दिया है। लेकिन आज हमारी कंडीशन क्या है? आप में चले जाइए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दर्शन अता फरमाया है, ऊपर और नीचे बैठने से किसी की सबसे बुलंदी के जाके तय नहीं किया मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बल्कि कंडीशन तो ये थी कि मुसलमानों के दौर में हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला का दौर आया, दौलत की कमी नहीं थी, लेकिन जब मुल्क शाम फतह हुआ, हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला को खत लिखा कि अबू बकर जैसे जमाने कि आप मुल्क शाम तशरीफ लाइए, आपको यहाँ के लोग देखना चाहते हैं। मुसलमानों का खलीफा खलीफतुल मुस्लिमीन एक सवारी लेकर मदीना से निकला, दौलत की कमी नहीं थी, एक ऊँट लिया, एक गुलाम लिया, बारी बारी सवारी करते थे, कभी गुलाम को ऊपर बैठा देते, कभी खुद ऊपर बैठ जाते। जामिया के मकाम पर पहुंचे तो ऊपर बैठने की बारी जो है वो गुलाम की आ गई, लगाम पकड़ने की बारी हज़रत उमर की आ गई। गुलाम ने कहा हुजूर मैं अपनी बारी छोड़ता हूँ, आप ऊपर बैठ जाए, दुश्मनों का इलाका है। इब्न हशाम की माने तो 25,000 लोग जामिया के मकाम पर हज़रत उमर के इस्तकबाल के लिए आए थे। आपने कहा नहीं नहीं, तारीखी जुमला फरमाया, कहा ऊँट की पीठ पर बैठने से इज्जत नहीं मिलती, ऊँट पर बैठने से इज्जत नहीं मिलती, इज्जत तो हुजूर के कदमों में बैठने से मिलती है। हुजूर के कदमों में बैठकर अल्लाह उसे बुलंद कर देता है। इकरार कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम दे रहे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोगों कलम दे रहे हैं, हुजूर के कदमों में बैठने से इज्जत मिलती है। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने गुलाम को ऊपर बैठाया और काबा के मकाम पर दाखिल हुए। कहना ये चाहता हूँ कि जो लोग ये समझते हैं कि शायद हम अपने लिबास बदल लेंगे तो हमें कामयाबी मिलेगी, हम अपना रहने का जो है वो स्टाइल बदल लेंगे तो हमें कामयाबी मिलेगी, आप गलत हैं। आपका जितना जी चाहे उतनी कोशिश करके देखिए, लेकिन आपको घूम के उसी नुक्ते पर आना होगा। वो नुक्ता क्या है? मुस्तफा जाने रहमत का इश्क है। इस बात को याद रखना, हैदराबाद में बसने वालों, जितनी मर्जी आए उतना अपने साथ के इस्तेमाल करो, जितना तुम्हारा दिल चाहे, तुम्हारे अंदर पढ़े लिखे लोग भी होंगे, मुझसे काबिल लोग भी होंगे, डॉक्टर भी होंगे, इंजीनियर भी होंगे, जितना जी चाहे उतना अपना रास्ता इस्तेमाल करो। लेकिन ये बात याद रखना, अगर तुम्हें कामयाबी चाहिए तो मुस्तफा जाने रहमत से सच्ची वफा करनी होगी, हुजूर की सच्ची गुलामी अख्तियार करनी होगी। और अगर तुमने सच्ची गुलामी अख्तियार न की, सर पकड़ कर मर जाओ, कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर नहीं हो सकती। कामयाबी उस शख्स का मुकद्दर होती है, उस मुसलमान का जो मुस्तफा के कदमों में अपनी जिंदगी मार देता है और यूं कहता है कि जरूर तेरे नाम पे जा पता न बस एक जा तो जहां पता तो जहां कभी नहीं जी भरा, करूं क्या करो जहां नहीं, खुदा की कसम कामयाबी उसका मुकद्दर हो जाती है। तो दौलत के इस चक्कर में आकर अपनी जिंदगी को खराब न करिए, अपनी जिंदगी को बर्बाद न करिए। याद रखिए एक एक चीजों के बारे में अल्लाह आपसे पूछेगा। कुरान कहता है, अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ, अल्लाह मुझे माफ फरमाए क्योंकि वक्त नहीं है और मैं बिल्कुल जो है वो जिस तरह गुफ्तगू का हक था वो मैं नहीं कर सका हूँ। बहुत जल्दी में मैंने गुफ्तगू अर्ज की है आपसे और मैं आगे बढ़ने के बाद आखिरी अर्ज कर देता हूँ। आखिरी आयत है, अल्लाह फरमाता है अल्लाह तुमसे नेमतों के बारे में पूछेगा। ये बात याद रखना, ये मत सोचिए कि आपसे अल्लाह इन नेमतों के बारे में नहीं पूछेगा। जो जो नेमतें अल्लाह ने आपको अता फरमाई हैं उसके बारे में आपसे सवाल होगा। लोग फरमाते हैं कि मैं तफसीर कहते हैं कि ये हुजूर से बल्कि पूछा गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाएं कि नेमत से क्या मुराद है। हुजूर ने फरमाया ये घरों के जो साए हैं, दरख्तों के साए हैं, ठंडा पानी है, इन सब चीजों के बारे में अल्लाह आपसे पूछेगा, सवाल करेगा। और आगे बढ़िए, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि नेमत से मुराद
شریعت کی تخفیف بھی ہے. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا کرم اس کے اوپر فرمایا ہے کہ اس کو شریعت میں بڑی تخفیف بڑی آسانیاں پیدا فرما دی ہیں. کتنی آسانیاں ہیں اسلام پر چلنے میں. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام پر چلنا بہت مشکل ہے بہت کٹھن ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کتنا کرم فرمایا ہے, کتنا آسان کر دیا ہے شریعت پر چلنا. لیکن اس کے باوجود بھی ہماری کنڈیشن کیا ہے آپ کبھی غور کیجیے. ہماری کنڈیشن یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو وہ اہمیت بھی نہیں دی جو ہم کو دینا چاہیے. آپ غور کیجیے, آج اہمیت کا مسئلہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے, اس کو آپ سمجھیے, غور کیجیے. دیکھیے آج مسجدوں کی اہمیت ہماری نظر میں نہیں ہے. کسی انسان کو سسرال جانا ہو اپنے تو وہ کیا کرتا ہے, 3 دن پہلے سے تیاریاں کرتا ہے, شیونگ بھی کرائے گا, اچھے لباس بھی تیار کرے گا, استری بھی کرے گا, اپنی گاڑیوں کو بھی دھلے گا. وہ لوگ دھلتے ہو یا نہیں دھلتے ہو؟ کرتے ہو نا کہ بھائی سسرال جانا ہے ہمیں تو تیاریاں ذرا شروع کی جائے, اور 1 دن پہلے ہی نکل جائے گا. اور بلکہ آج کل کے نوجوانوں کو موقع ملے تو ساری زندگی سسرال میں گزار دیں تو اور پہلے نکل جائیں گے, اور وہ جو وہاں پہنچ جائیں گے اور وہاں جا کر کے وقت بھی زیادہ دیں گے, کچھ تحفے بھی لے کے جائیں گے. لیکن ہفتے میں 1 دن جمعہ کا آتا ہے. مجھے نہیں معلوم آپ کا کیا ماحول ہے, لیکن بہت ساری جگہوں پر میں نے دیکھا کہ جمعہ کے دن لوگوں کو خیال ہی نہیں ہوتا کہ آج جمعہ کا دن ہے, پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آج جمعہ کا دن ہے. جب اذان ہوتی ہے تو اچھا آج جمعہ ہے, تو سڈنلی انسان جو ہے بالکل شوق ہو جاتا ہے کہ آج جمعہ ہے. تو جلدی چلو گھر آئے, جلدی 2-4 ڈبو پانی سر پہ ڈالا, اور جو سب سے پھٹا ہوا کپڑا تھا یا کرتا جس میں بٹن بھی بات نہیں ہوتی تو وہ کرتا ہم نے نکالا اور پہنا. اور ٹوپی گھڑی پہ بھول جاتے ہیں, اور ٹوپی آج کل لوگ یہ بھی بہت فیشن چل گیا کہ آپ ٹوپی نہیں لگاتے نماز پڑھنے میں, اور پوچھا جائے ٹوپی کیوں نہیں لگاتے تو آ جاتے ہیں فتوے پر سیدھے. یعنی فتوا دینے سے کوئی چوکتا نہیں ہے کہ آپ بتائیے ٹوپی لگانا کون سا ضروری کام ہے. میں کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے, ٹوپی لگانا کوئی ضروری کام نہیں ہے, لیکن یہ بھی تو بتاؤ کہ اس شادی میں 15,000 کی شیروانی پہننا کون سا ضروری کام ہے. کبھی اس بات پر تم نے غور کیا ہے یہ شادی میں 1400 لوگوں کو کھانا کھلانا کون سا ضروری کام ہے. اس بات پر تم نے کبھی فتوا مانا؟ اس بات پر یہ شیطان نے تمہیں گمراہ کیا ہے کہ آداب کے معاملے میں وہ تم سے پوچھتا ہے کہ یہ کہاں سے ثابت ہے, یہ کہاں سے ثابت, یعنی یہ بات کو ثابت کرنا ضروری ہوگا. لیکن جو تمہاری اپنی روش ہے اس کو کبھی چھانپ کے پوچھو دل میں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے. یہ جو شادیوں میں 25,000 کی شیروانیاں پہن رہے ہو, جو ہے وہ 10 لاکھ کے کھانے کھلائے جا رہے ہیں, یہ کہاں سے ثابت ہے. کبھی اٹھا کر اپنی زندگی اپنے نبی کی زندگی دیکھو اور غور تو کرو. یہ آرائش کے زمانے میں اللہ نے تمہیں دیے ہیں تو یہ مت سوچنا کہ اللہ تم سے حساب نہیں لے گا, اللہ تم سے پوچھے گا, حساب لے گا. مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کبھی غور کر کے دیکھو اور سوچو تو صحیح. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کبھی ایک وقت میں 2 کھانے جمع نہیں ہوئے, یعنی ایک دسترخوان پر 2 سالن نہیں جمع ہوئے. آپ غور کیجیے ہمارے شادیوں میں کیا ہو رہا ہے, اتنے کھانے, آپ کنفیوز ہو جائیں گے. اور یہ حیدرآباد تو نوابوں کا شہر ہے, میں نہیں جانتا لیکن اور کون سے کھانے کھائے جاتے ہوں گے اور کیا کیا کھائے جاتا ہوگا مجھے نہیں پتا. خوب سیمر کر کھائیے. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ اسلام میں 4 چیزیں ہیں. میں اپنے طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں اور یہ بات آپ سمجھ لیجیے. 4 چیزیں ہیں. پہلی چیز ہے ضرورت, آسائش, پھر اس کے بعد آتی ہے آرائش, رہائش, نمائش. یہ چیزیں بڑی خطرناک ہیں. ضرورت اسلام میں جائز ہے. آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے آپ اس کا استعمال کیجیے, بلا شبہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مجھے موبائل کی ضرورت ہے, میں نے ایک موبائل لے لیا, میرا کام 20,000 کے موبائل سے چل رہا ہے, چلو 30,000 40,000 کے موبائل سے چل رہا ہے. لیکن اب بچوں کو کیا شوق ہے, وہ لیتے ہیں صاحب 2 لاکھ کا موبائل, یعنی ایک گاڑی ہے. انسان میں تو حیران ہوتا ہوں, مسلمان کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں. میں مسلمانوں کی لائف اسٹائل دیکھتا ہوں تو دنگ رہ جاتا ہوں کہ 2-2 لاکھ کی بائک پر یہ مسلمانوں کے بچے دوڑ رہے ہیں, 3-3 لاکھ کی بائک پر مسلمانوں کے بچے دوڑ رہے ہیں. کسی مولوی نے فتوا نہیں دیا. فتوا کب آتا ہے جب غریب نواز کا لنگر دیا جائے گا, جب غوث الاعظم کی گاڑی کی جائے گی. یہ غوث الاعظم کی گاڑی جو ہے یہ غریب نواز کے لنگر میں کھانے کا مسئلہ کیا ہے. میں کہتا ہوں تجھے معلوم نہیں اور تو فتوا پوچھتا ہے تو سن, قرآن فتوا دیتا ہے. اور آئیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. یہ غریبوں کو کھانا کھلانے پر فتوا پوچھتے ہو, لنگر پر فتوا پوچھتے ہو تو سنو. قرآن کہتا ہے جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں. جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ جہنمیوں بتاؤ کس چیز نے تمہیں جہنم میں پہنچایا ہے. کہیں گے بتاؤ کس چیز نے تمہیں جہنم میں پہنچایا.
جہنمی کہیں گے بہت ساری باتیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، وہ کہیں گے قالو لم نکن نطعم المسکین، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، تم کھانا کھلانے پر فتویٰ مانگ رہے ہو، یہ بائکوں پر فتویٰ دو جو 3-3 لاکھ کی بائک بچے چلا رہے ہیں، ان پر فتویٰ نکالیے اور ان پر غور کیجیے یہ کون سی فضول خرچی ہے۔ آپ غور کیجیے کیا مسلمان کے کسی شہر کے اندر کیا ایسے غریب بچے نہیں بچتے جن کا 3 لاکھ کی بائک دیکھ کر کے دل میں سوچتا ہوگا کہ کاش میرے پاس ایک چھوٹی سی بائک ہوتی جس سے میں جاب کے لیے جا سکتا، لیکن دولت ہے اسے خرچ کرنے کا طریقہ نہیں آیا۔ اگر دولت ہے تو حضرت عثمان غنی کے قدموں کی خیرات بھی حاصل کر لو تاکہ اسے خرچ کرنے کا طریقہ آ جائے۔ جب دولت اللہ عطا فرماتا ہے تو دولت سمیٹنے کے لیے نہیں عطا فرماتا، اسے غریبوں پر خرچ کرنے کے لیے عطا فرماتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جان رہا ہوں کہ بات بہت بے ترتیب ہو رہی ہے، لیکن بس میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ جدھر سے جو چیز جمع ہو جائے وہ جمع ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص آیا شہد لینے کے لیے، اپنوں کے پاس دولت چوری کی بات میں عرض کر دیتا ہوں، شہد لینے کے لیے آیا۔ آپ اپنے قافلے کے ساتھ مدینہ المنورہ کے بعد تشریف فرما تھے، کسی نے آ کر کہا کہ حضرت ایک شخص کو تھوڑے سے شہد کی ضرورت ہے، آپ نے اس کو بلایا، صاحب مجھے شہد کی ضرورت ہے، کہنے لگا حضرت مجھے شیشی میں شہد کی ضرورت ہے، دوا دیجیے۔ اپنے غلام سے آپ نے کہا وہ جو غلام نور پر شہد کے مٹکے لگے ہیں 2 مٹکے، ان میں سے ایک مٹکا اتار کے اسے دے دے۔ غلام بہت سمجھدار تھا، اس نے کہا حضرت 2 مٹکے میں سے ایک مٹکا دے دوں گا تو اونٹ کا بیلنس خراب ہو جائے گا، بیلنس خراب ہو جائے گا۔ تو آپ نے کہا ایسا اگر 2 مٹکا دے دے، تو کہنے لگا حضرت 2 مٹکا دے دوں گا تو یہ لے کیسے جائے گا، غریب انسان ہے، اس کے بعد تو کوئی سواری بھی نہیں۔ کہنے لگا ایسا کیسے اونٹ بھی دے دے کہ وہ اونٹ پر ناک کا مٹکا لے جائے۔ وہ دوڑ کر گئے ان کے غلام اور جا کر اونٹ پکڑ کر لیا، اس کو نہیں دیکھا، بابا تم لے کر کے جاؤ۔ وہ لے کر چلا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میں نے تجھ سے کہا 1 مٹکا دے دے تو نہیں گیا، میں نے کہا 2 مٹکا دے دے تو نہیں گیا، میں نے کہا اونٹ بھی دے دے تو دوڑ کے چلا گیا، کیا بات ہے؟ کہنے لگا حضرت آپ نے کہا 1 مٹکا دے، میں نہیں گیا، آپ نے دوسرا مٹکا دے دیا، آپ نے کہا دوسرا مٹکا دے، میں نہیں گیا، آپ نے اونٹ بھی دے دیا۔ میں نے سوچا کہ اب میں جاؤں تو کہیں مجھے بھی اس کے حوالے نہ کر دے، اس لیے میں دوڑ کے چلا گیا۔ فرمانے لگے اچھا تھا تو غلام کا آزاد ہو جاتا۔ کہنے لگا حضرت میرے جیسے غلام آپ کو بہت ملیں گے، لیکن آپ جیسا آقا مجھے کہاں ملے گا۔ اگر دولت اللہ نے دی ہے تو اسے خرچ کرنے کا شفا بھی سیکھو۔ یاد رکھو میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنا احترام کیا ہے انسانیت کا کہ آج معراج کی شب میں، یہ آخری بات کر دیتا ہوں، معراج کی شب کے بعد لے کر جائیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا تھا کہ حضور، بلکہ حضور نے خود کہا اے عائشہ آج جو پوچھنا چاہتی ہو پوچھ لو۔ کہنے لگی حضور میں اپنے ابا سے مشورہ نہ کروں کہ حضور سے کیا پوچھنا ہے۔ انہوں نے کہا حضور میں اپنے ابا سے مشورہ نہ کروں کہ مجھے کیا پوچھنا ہے۔ اپنے ابا کے پاس حاضر ہو گئی، ابا نے کہا کیا بات ہے بیٹا عائشہ؟ کہنے لگی ابا جان حضور نے فرمایا ہے کہ جو پوچھنا چاہتی ہو پوچھ لو، تو بتائیے کہ کیا پوچھ لو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹا عائشہ جاؤ اور حضور سے پوچھو کہ اے اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ رات کی بات جو اللہ نے معراج کی شب آپ سے کی ہے ان باتوں میں سے کوئی ایک بات بتا دیجیے۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ وہ بات، ان باتوں میں سے کوئی بات بتائیں۔ حضور نے کہا عائشہ رات کی بات بتا دوں تو رات کیا رہ جاتا، لیکن آپ کو کہہ دیا تو تمہیں بتاتا ہوں۔ سنو میرے رب نے کہا معراج کی شب کہ میری امت میں اگر کوئی کسی کا ٹوٹا ہوا دل چھوڑ دے تو اللہ اس کو جنت کو لازم کر دیتا ہے۔ اللہ کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں، لیکن اللہ اپنے کرم سے اس چیز کو اپنے اوپر خود ہی لازم کر دیتا ہے۔ اگر آپ کسی کا دل چھوڑتے ہیں تو اللہ جنت آپ کے اوپر لازم کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو رونے لگے اور رو کر جب حضرت عائشہ نے کہا حضور ابا جان اس بات پر کیوں روتے ہیں؟ کہنے لگے بیٹا تم نے اس بات کا ایک ہی پہلو دیکھا ہے کہ جب کوئی کسی کا دل چھوڑتا ہے تو اللہ اس کو جنت لازم کرتا ہے، جب کوئی کسی کا دل چھوڑتا ہے تو اللہ اس پر جہنم بھی تو لازم کرتا ہوگا۔ آپ سوچو کہ تمہاری دولت کی وجہ سے کتنے لوگوں کا دل ٹوٹ رہا ہوتا ہے، تمہاری بچیوں کی شادیوں کی وجہ سے، تمہارے دیے ہوئے جہیز کی بنیاد پر، تمہاری عیش و عشرت کی بنیاد پر۔ حضور نے یہ سبق دیا ہے کہ آپ بیواؤں کے سامنے اپنی بیویوں سے پیار نہ کرو، یتیموں کے سامنے اپنے بچوں کو گلے نہ لگاؤ۔ حضور کا فرمان تو یہ تھا
इस सामान को पीछे डालकर कौन सा फरमान की बात करने के लिए आ गए और किस इत्तेफाक की बात करने के लिए आ गए? हम तो उस इत्तेफाक की बात जानते हैं जो मेरे आका ने मुहम्मदुल मुकर्रमा में कायम करवाई थी कि अफ्रीका का काला हो चाहे वो अमेरिका का गोरा हो, सबको हुजूर ने एक ही सफ में खड़ा कर दिया, एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद आयात न कोई बंदा रहा न कोई बंदा रहा। हुजूर ने वो तस्वीर अता फरमाया कि गुलाम सवारी पर आता है और आपका पैदल चलता है। उस इत्तेफाक की बात पर आओ, अल्लाह तबारक व तआला हमें दौलत की हिर्स को खत्म फरमाए और हमें दौलत को इस्लाम पर इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। याद रखिएगा, ये आज मैंने अर्ज किया था कि अल्लाह आपसे इन नेमतों के बारे में पूछेगा जो दौलत अल्लाह ने आपको दी है, जो सरमाया अल्लाह ने आपको दिया है, इन सारी चीजों के बारे में अल्लाह आपसे पूछेगा, सवाल करेगा। और जवानों आपसे भी सवाल करेगा कि तुमने अपनी जवानी को यूं ही सड़क पर किनारे लगा दिया, फटका कर बहका कर और बदनिगाही करते रहे, या फिर इस जवानी को दीन के लिए भी कहीं इस्तेमाल किया था। खुदारा अपनी जवानियों को दीन के लिए इस्तेमाल कीजिए और कसरत तलबी से परहेज कीजिए। अल्लाह हमें इन कसरत माल की तरफ से महफूज रखे और हमें ईमान अता फरमाए, इश्क़ रसूल अता फरमाए। बोलने में मुझसे कोई खता हुई हो, तमाम उलमा की मौजूदगी में मैं अपनी कम इल्मी की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांगता हूँ। मेरे मालिक मुझे माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और इन बुजुर्गों से भी बहुत माजरत खा हूँ कि मैंने बड़ा वक्त लिया, लेकिन आपसे मैं जरूर कहना चाहूँगा कि ये किस्सा लतीफ अभी नातमाम है। जो कुछ बयां हुआ आगाज़ बात था। हेलो।